السلام علیکم۔ حکم اذاں کے اس پیغام کے ساتھ محمد عمران قریشی آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں۔ میرے آج کے پیغام کا عنوان ہے ڈاکٹر طارق جمیل نے جو وزٹ کیا نواز شریف کے پاس، اس کے بارے میں۔ فیس بک اور سوشل میڈیا پہ جتنا دماغ، جتنی تعلیم، جتنا سوچ ہوتی ہے، اس حساب سے لوگ اپنے اپنے پوسٹ اور کمنٹس ڈالتے رہتے ہیں۔ بہت سارا تنقید ہوئی ڈاکٹر صاحب کے اوپر کہ وہ کیوں گئے نہ، اور مولانا صاحب کو ایک پارٹی بنانے کی کوشش کی گئی۔ میں اس بات کو شروع کرتا ہوں یہاں سے، جب آپ ڈاکٹر جیل میں قتل کے قیدی بھی ہوتے ہیں، جیل میں جعل سازی کے قیدی بھی ہوتے ہیں، جیل میں اغوا کے قیدی بھی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو جیل کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھنے جیل میں جاتے ہیں۔ وہ منع نہیں کرتے کہ ہم نہیں جا رہے، جی یہ تو جیل میں برے انسان ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ رہے، یہ ہمیں کیوں بلا رہے ہیں۔ ان کو جسم کا علاج کرنا ہوتا ہے، تکلیف کا، انسانی جسم کا۔ اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے، ان کو اگر نواز شریف نے بلایا تو مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی تھی کہ وہ منع کر دیں کہ نہیں جی وہ مجرم ہو گیا، میں اس کے پاس نہیں جا رہا۔ یہ اللہ کو بھی ناپسند ہے۔ مولانا صاحب نے بہت اچھا ڈیسیجن لیا کہ وہ وہاں پہ گئے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں لوگوں کی درگاہ پہ، یہ مولانا صاحب کی بڑائی ہے کہ وہ خود اٹھ کے گئے ان کے پاس۔ انہوں نے سمجھا کہ بندے کو شاید، میرے دماغ میں بھی ایک بات آئی تھی کہ شاید گلٹینس فیل ہو رہی ہو، شرمندگی، مولانا صاحب مجھے بتا دیجئے کہ میں کس طرح اس صورتحال سے نکل جاؤں یا کیا ہو، کچھ بھی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، ہوا نہیں ہے، لیکن ایک انسان سوچتا ہے ہر ایکسپیکٹ کے اوپر۔ تو مولانا صاحب نے صحیح کیا بالکل۔ پھر لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی بات کیا ہوئی ہے نواز شریف سے، وہ کیوں نہیں بتاتے آپ۔ اس کے لیے دوسری مثال میری یہ ہے کہ جس طرح آپ ڈاکٹر کی کلینک پہ جب جاتے ہیں، اچھا پہلے مولانا صاحب کے بارے میں بتا دوں، مولانا وہ جو ڈاکٹر جیل میں جاتے ہیں قیدیوں کا علاج کرنے یا برے لوگوں کا علاج کرنے، وہ ان کے جسموں کا علاج کرتے ہیں، اور مولانا اور صوفی لوگ جو ہوتے ہیں، جو اسکالرز ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی روحوں کا علاج کرتے ہیں، روحانی علاج، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح جب آپ ڈاکٹر کی کلینک پہ جاتے ہیں تو ایک کانسنٹ آپ کو سائن کرنا پڑتا ہے، جس میں ڈاکٹر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی یہ جو صحت کی معلومات ہے، اور جو بھی یہ معلومات میرے اور آپ کے بیچ میں، یہ میں دوسری پارٹی کو دینے کا پابند ہوں یا نہیں ہوں۔ آپ اس پہ ٹک، ہاں پہ ٹک کر دیتے ہیں، نہ پہ آپ ٹک کرتے نہیں۔ اسی طرح جب ایک روحانی ڈاکٹر کسی اپنے مریض کے پاس گیا ہے، اور اگر مریض نے اس سے ریکویسٹ کی ہے کہ خدا کے واسطے میری یہ باتیں باہر نہ جائیں، تو کس طرح آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مولانا صاحب باہر آ کے لوگوں کو بتا دیں گے کہ یہ جو ہے اس لیے مجھے بلایا گیا تھا اور میں اس لیے گیا تھا؟ نہیں، خدا کے واسطے سمجھیں ان چیزوں کو۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، یہ آپس میں لڑوانے کے لیے، مولاناؤں کو، صوفیوں کو، اسکالرز کو برا کرنے کے لیے، تاکہ لوگ بدزن ہو جائیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ خدا کے واسطے کوئی بھی کمنٹس ڈالنے سے پہلے تھوڑا سوچا کریں حقیقت کا۔ نمبر 2، یہ فیس بک جو ہے یہ گلوبل ولیج ایک بن چکا ہے۔ گلوبل ولیج میں آپ کے مائنڈ سیٹ جو ہیں وہ چینج کرنے ہوتے ہیں۔ ایک چمار سے لے کے ایک ڈاکٹر اور انجینئر تک اس کو یوز کرتا ہے اور اپنے اپنے دماغ کے حساب سے کمنٹس ڈالتا ہے اس کے اوپر۔ سارے کے سارے دنیا کے ایک کونے پہ بھی اگر کچھ ہو رہا ہوتا ہے، فوراً آپ کو فیس بک پہ پتہ چل جاتا ہے، دنیا سمٹ گئی ہے۔ یہ آپ کو نئی نئی چیزیں، نئی نئی جدتیں دی جاتی ہیں آپ کو کہ یہ آپ کے لیے جی آپ کی میموری آ گئی کہ آپ کے 3 سال پہلے کیا تھا، یہ سب ریکارڈ ہوتی ہیں آپ کی، اور یہ سب ایجنسیاں کرتی ہیں۔ یہ بڑی ایجنسیاں ہوتی ہیں جو کہ بڑے بڑے فنڈس دیتے ہیں فیس بک اونر کو، ٹویٹر اونر کو، اسنیپ چیٹ وغیرہ، سب آپ کی معلوماتیں رکھتے ہیں۔ آپ کو ایک طرح سے سمجھا جائے کہ یہ سوشل میڈیا آپ کا سوشل سرٹیفکیٹ ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے۔ آپ امریکہ کے ویزے کے اوپر اگر آپ اپلائی کرتے ہیں، اور امیگریشن کا ان کا ایک فارم ہے، اس کے اوپر یہ ہے کہ ہم آپ کے پچھلے 3 سال تک کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سارے وہ چیک کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں اب آپ کو کسی سے، جیسے کوئی لڑکی کے لیے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو جی لڑکے کے بارے میں معلومات کرتے ہیں، اب 50% معلومات تو اس کی فیس بک کی جو وہ پوسٹنگز ہوتی ہیں اس کے بارے میں پتہ چل جاتی ہے کہ وہ کس ذہنیت کا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کر سکتا۔ تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں۔
بات کرنے سے پہلے سمجھ لیا کیجئے، چاہے مولانا ہو یا ڈاکٹر ہو، سب کے اپنے اپنے فرائض ہوتے ہیں، ہم سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے۔ انشاءاللہ اگلے پیغام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔